میرے جوانوں اللہ کے بندے بن جاؤ، رحمان کے بندے بنو۔ آج یہ مدرسہ ہے جو آپ کو بتائے گا رحمان کا بندہ کون ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے آپ کو تمدن، آپ کے تشخص کو باقی رکھے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو آپ کی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو مسجدوں کو امام دے گا۔ یہ مدرسہ ہے جماعت میں جانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے مدرسوں میں پڑھانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو میرے دوست بزرگوں حافظ بنانے والے پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے حفاظ پیدا کرے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أبو داود أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدر محترم معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز طلبہ، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آج 2 سال کی مدت کے بعد آپ کا یہ مدرسہ سراج العلوم مرزا پور کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ
منعقد ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں شروع میں ہر جگہ ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں ایک بات ضرور کہتا ہوں، چاہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، میں وہ بات ضرور کہتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے دیر رات تک جلسہ کرنا بند کریے۔ یہ ایک عجیب مزاج بنا رکھا ہے لوگوں نے کہ رات کے 1-2 بجے تک 12 بجے تک جلسے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور تقریباً شرکائے مجلس میں سے اکثر و بیشتر کی صبح کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کے نماز کے چھوٹنے میں ہمارا بھی دخل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کہتا ہوں کہ جلسہ عصر کے بعد سے شروع کرو، 10 بجے تک ختم کر دو، اس کے بعد نماز ہو جائے، پھر کھانا کھا کے اپنے اپنے گھر۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اگر مغرب بعد جلسہ کریں گے تو آئے گا کون؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، جو آئیں گے وہ کیا جانور ہوں گے؟ وہ تو انسان ہی ہوں گے۔ جتنے لوگ آئیں گے صحیح معنی میں وہ سنیں گے، عمل کریں گے۔ میں ایک بات کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ مغرب سے لے کر عشاء تک جو پروگرام ہوتا ہے، عشاء کی نماز ذرا سے بڑھا دی جائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا یہ استحباب کے اندر داخل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانوں، اگر آپ 9-10 بجے اگر عشاء کی نماز پڑھ لیں گے جلسہ سننے کے بعد، اب میرے دوست بزرگ نوجوانوں، نہ کسی کی نیند خراب ہوگی، نہ کسی کا وقت برباد ہوگا، نہ کسی کی نماز چھوٹے گی۔ میرے دوست بزرگوں، جتنے لوگ بیٹھیں گے وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ سنیں گے، عمل کریں گے۔ یاد رکھیے، جو لوگ عشاء کے بعد آتے ہیں وہ جلسہ سننے نہیں آتے، وہ جلسہ دیکھنے آتے ہیں کیسا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کون آیا ہے، کون بیان کر رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، جلسے کا اہتمام ہم نے اس طرح سے کر دیا ہے۔ بعض جگہ میرے جوانوں یاد رکھیے، میں تو بعض جگہ جانا ہی چھوڑ دیا، چاہے کوئی گالی دے، چاہے کوئی برا بھلا کہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہت سی ایسے جگہوں پر ہمارے صوبے سے باہر بھی، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صوبے کے اندر بھی، صوبے کے باہر بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن وہاں الحمدللہ ہم وہاں کنٹرول پا چکے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 10 بجے کے بعد جلسہ نہیں ہوا کرتا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، خاص طور پہ ہمارے مدرسے کا جلسہ جو ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے وہاں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ چیزیں ختم کرو، یہ چیزیں آپ اپنے اندر کنٹرول کرو، اور اس طرح سے اپنے اندر دینی حمیت پیدا کرو۔ کل کو یہ پتہ چلے ہم نے جو باتیں سنی وہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اتر گئیں، ورنہ ہوگا یہ کہ جلسے میں ہم آئے، کھائے پیے، بیٹھے اور چلے گئے۔ مدرسے والوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں نے، مدرسے کے معاونین نے، مدرسے کے ذمہ داروں نے، مدرسے سے محبت کرنے والوں نے سارا انتظام کیا۔ لیکن میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یاد رکھیے، اگر آپ جلسے کا اعلان کریں گے کہ 10 بجے دعا ہوگی
ہوگی پھر آپ دیکھنا مجمع کیسے آتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، یاد رکھیے آج کے حالات کے اندر، آج کی زندگی کے اندر، آج مسلمانوں کی ہماری زندگی زہر آلود بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مسجد سے دور ہو چکے ہیں، مدارس سے دور ہو چکے ہیں، علماء سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم رنگین بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی بھلبلیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا میں رہنا عیب نہیں، دنیا کمانا عیب نہیں، کمائی کرنا عیب نہیں، نوکری کرنا عیب نہیں، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، دنیا خوب کمائے، دنیا جتنا ہو سکے حلال طریقے سے کمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ اللہ فرماتے وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ کہتے ہیں جو نافرمان ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کمانا عیب نہیں، دنیا میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا آپ کو ہم کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ آج کل میرے دوست بزرگوں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا زمانہ، بچے بوڑھے جوان مرد عورت ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا وقت کیا ہوا، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی میرے دوست بزرگوں گڑھے میں گرتی بھی جا رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارا خاندان ایمان والوں کا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، میں مختصر پیش کروں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، وہ کہتے ہیں رجل شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، کہیں پر داغ و دھبا نہیں تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، سفید کپڑا یہ پسندیدہ کپڑا، سفید کپڑا اللہ کے نبی نے پسند فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں، ایک راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، روایت ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن ما زرتم اللہ فی قبورکم ومساجدکم البیاض۔ فرمایا کہ سب سے بہترین لباس، سب سے بہترین کپڑا وہ ہے جو تم قبر میں جاؤ اور مسجدوں میں جاؤ، وہ سفید لباس ہے۔ اللہ سے ملاقات کرو، سفید لباس، قبر میں جاؤ سفید لباس۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا البس الثیاب البیض فإنہ اطیب واطہر، سفید کپڑا پہنو، یہ پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے حضرت والد رحمت اللہ علیہ حضرت العلام مفتی و قاری سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے اگر کوئی طالب علم رنگین کپڑا پہن کے آتا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ اسے پھاڑ دیا کرتے تھے، اس کے لیے سفید کپڑے کا انتظام کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں جوانوں، یاد رکھیے قرآن یہ کہتا ہے اپنی زندگی کو صاف شفاف کر بنا لو، اپنی زندگی کو بہترین بناؤ۔ اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے کیا زندگی ہوگی، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے دوست بزرگوں، اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اچانک وہ آدمی آیا، کپڑے انتہائی سفید تھے، کہیں پر داغ و دھبا تک نہیں تھا۔ کہتے ہیں رجل شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی کالے تھے، کہیں سفیدی کا نشان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ولم یرا علیہ اثر السفر، اس کے بدن سے، اس کے اعضاء و جوارے سے، اس کے کپڑوں سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا
تھا کہ سفر سے آیا ہے، اگر سفر سے آتا چہرے پر شکنیں ہوتی، کپڑے پر شکنیں ہوتی، چہرے پر گرد و غبار ہوتے. فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اگر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً وعظمتاً کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح کو آتا ہے کہ شام کو آتا ہے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی رحمت کونین کی مجلس کو کبھی ناغا نہیں کرتے تھے. روایت میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بنا لیا تھا، انہوں نے اپنا ایک روٹین طے کر دیا تھا، اپنا ایک نظام الاوقات طے کیا اور یہ طے کیا کہ کمانا بھی ہے، دنیا بھی کمانا ہے، کچھ کمانا ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے کمانا پڑے گا. روایت میں آتا ہے عمر ابن خطاب نے اپنے ساتھی کو مقرر کیا ایک دن صبح سے لے کر شام تک رسول اللہ کے دربار میں تم رہو گے، میں اپنے کام پہ چلا جاؤں گا اور دوسرے دن میں رہوں گا، تم کام پہ چلے جانا. جس دن تم حاضر رہو گے پوری رودات مجھے سنا دینا، جس دن میں حاضر رہوں گا پوری رودات تمہیں سنا دیا کروں گا. یہ باری مقرر کر رکھی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، امام بخاری نے ایک باپ متعین کیا ہے، ایک باپ لے کر آئے ہیں. علم دین کو حاصل کرنے کے لیے باری مقرر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی دلیل میں اس روایت کو پیش کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو پیش کیا. وہ باری مقرر کر دیا کرتے تھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ جب آتا ہے فرماتے مدینے کا بنی تھا فجلس فسند رکبتیہ الی رکبتیہ، بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھٹنے کو رسول اللہ کے گھٹنے سے ملا دیتا ہے. وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ کو ران پہ رکھ دیتا ہے. سوال کرتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا سوال کرتا ہے یا محمد فاخبرنی عن الاسلام، اے محمد بتلائیے اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس کا نام ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین سرور کونین امام الحرمین نبی القبلتین جد الحسن والحسین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان تقیم الصلاة وان توتی الزکاة وان تصوم رمضان وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. فرمایا جبرائیل سے آپ کہتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، فرمایا اسلام یہ ہے، اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، خیر اور شر کا مالک، پوری کائنات کا مالک، پوری دنیا کا مالک، انسان کا، جنات کا، حیوان کا، نباتات کا، جمادات کا، شمس قمر، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، نخل و تمر، تیر و تبر، پوری کائنات کا مالک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہے کر ڈالے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. سب کچھ دینے والا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کرنے والی ذات، ہر چیز دینے والی ذات، اولاد دینے والا، لڑکا دینے والا، لڑکی دینے والا، شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، دولت دینے والا، فقیر کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، سب کچھ اللہ کی ذات ہے. میرے دوست اور بزرگوں، فرمایا اگر یقین کر لے گا اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے دوست اور بزرگوں، فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اس بات کی گواہی دے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ سب نبیوں کے بھی نبی اور آخری نبی ہیں. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجال
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قرآن کہتا ہے محمد میرے دوست بزرگوں کسی مرد کے باپ نہیں. مرد مطلب کہ بالغ مرد کے باپ نہیں. آپ کی اولادیں بچپن میں اللہ کو پیاری ہو گئی. نرینہ اولاد یعنی لڑکے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے, سن بلوغیت کو نہیں پہنچے ہیں, اس لیے قرآن نے کہا. وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, بچپن سے اللہ کے نبی کے پاس بکتے بکاتے آ کے پہنچے, اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا, اپنا بیٹا بنا لیا. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, یہاں تک کہ لوگ زید ابن محمد کہنے لگے کہ محمد کا بیٹا زید ہے, حالانکہ محمد کے بیٹے نہیں تھے, وہ حارثہ کے بیٹے تھے. لوگوں نے مشہور کر دیا. میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں, یہیں رہ کر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, ایک بات سمجھ لیجئے. جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, اگر کسی کی یہاں بچہ نہیں ہوتا, کسی کی یہاں اولاد نہیں ہوتی, وہ کیا کرتا ہے؟ کہیں سے لڑکا لے آتا ہے, کہیں سے لڑکی لے کر چلا آتا ہے, اسے پالنے کے لیے. اسے پتہ نہیں میرے دوست بزرگوں, یہ لڑکا جب جوان ہوگا, اگر وہ ماں کا محرم نہیں ہے تو ماں کے لیے غیر محرم بن جائے گا. جوان ہوگا, جس کو اپنی ماں کہتا ہے, اس ماں کو اس کے لیے پردہ کرنا واجب ہو جائے گا. اگر لڑکی لے کر آیا ہے میرے دوست بزرگوں, اب یہ جوان ہوگی, اس باپ کے لیے جس کو اپنا باپ کہہ رہی ہے, وہ اس کے لیے محرم نہیں بن سکتا, غیر محرم ہوگا. میرے دوست بزرگوں, جس کی یہاں اگر اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے, اگر اولاد نہیں ہوتی, اگر وہ لڑکا لیا 2 سال کی مدت کے اندر بچہ گود لیتا ہے, اگر اس نے دودھ پلا دیا ہے, رضائی بیٹا ہوگا. اگر اس کی اولاد نہیں ہوئی, اب دودھ اترنے والا نہیں ہے, اب دودھ کہاں سے پلائے؟ میرے جوانوں, 2 سال کی مدت کے اندر اور ایک غلطی لوگ کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کا بیٹا لاتے ہیں, یا بھائی کا بیٹا لے لیتے ہیں, یا بہن کا بیٹا لیتے ہیں, آدھار کارڈ میں میرے دوست بزرگوں نام تبدیل کر دیتے ہیں, باپ کا نام نہیں لکھتے, اپنا نام لکھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے میرے دوست بزرگوں. یہ باپ کا نام کو بدلنا کسی کو اختیار نہیں ہے, باپ کے نام کو تبدیل کرنا کسی کو اجازت نہیں ہے. کوئی پالتا ہے, پالا الگ بات ہے, لیکن باپ کا نام وہی ہوگا جو اس کا اصلی باپ ہے. میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں, قرآن نے کہا تم زید ابن محمد کہتے ہو, یہ محمد کا بیٹا نہیں ہے, یہ حارثہ کا بیٹا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. قرآن کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ پوری کائنات کے نبی, آپ پوری کائنات کے نبی, آخری نبی, نبیوں کے نبی, آخری نبی. آپ سید الانبیاء, آپ فخر انبیاء, آپ نبی الانبیاء, آپ امام الانبیاء, آپ تاج الانبیاء, آپ اللہ کے حبیب. میرے دوست اور بزرگ جوانوں, قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا کنت خاتم النبیین والآدم بین الماء والتین. ایک روایت میں ہے والآدم منجدل بین الماء والتین, میں نبی تو کیا خاتم النبیین بنائے جا چکا تھا. فرمایا آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا, آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے, آدم کو بھی جسم نہیں ملا, اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے. میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں, آپ افضل نبی, ساری کائنات کے نبی, پوری کائنات کے نبی, آپ پوری کائنات کے, میرے فرشتوں کے بھی آپ نبی ہیں. میرے نوجوانوں, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. فرمایا رسالت اور نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی, میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ مکار ہے, فریبی ہے, جھوٹا ہے, وہ نبی نہیں ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.